السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اپنے مزیدار سے ریئیکشن کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ میں کس کس پوائنٹ کے اوپر اور کس جو ہے وہ ہیٹر کے اوپر یا کس ٹاپک پہ بات کروں گی، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ ریئیکشن اتنا لیندی ہو جاتا ہے کہ کچھ پوائنٹس مجھے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں اور اسے دوسرے کسی ٹائم کے لیے رکھ چھوڑنا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے پھر دوسرے ٹائم میں ان کی نوبت نہیں آتی، کوئی نئی کنٹروورسی آ چکی ہوتی ہے اور وہ ٹاپک جو ہے وہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ خیر، تو بات کرتے ہیں اپنے آج کے ریئیکشن کی، اور ریئیکشن کو آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ستارہ یاسین کے گھر میں جو غزل نائٹ ہوئی ہے، جسے کہ قوالی نائٹ انہوں نے لکھا، اسے میں کہوں گی کہ غزل نائٹ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط کام ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہوتے نہ دیکھا نہ سنا کہ غزل نائٹس کے اندر خواتین ہوں، اور کیونکہ یہ جو غزل نائٹس ہیں یہ گھروں سے باہر ارینج کی جاتی ہیں۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا ہے اکثر گھروں کی جو ہے وہ گارڈنز میں، لانز میں جو ہے وہ یہ قوالی نائٹس جو ہیں ارینج کی جاتی ہیں، یا گھروں کے باہر جو ہے مردوں کے بیچ ارینج کروائی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے اپنے گھر میں جو ہے غزل نائٹ یا قوالی نائٹ ارینج نہ کروائی ہو، یا اس میں خواتین شامل نہ ہوئی ہوں۔ ایلیٹ کلاس میں اس قسم کی تفریحات ہوتی رہتی ہیں اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ ستارہ کے ہی معاملے میں اتنے بیکورڈ کیوں ہیں، یا وہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کروں گی اس چیز کو کہ یہ جناب غلط نہیں ہوا یا گناہ نہیں ہے ایسا کرنے میں، ٹھیک ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اس کے اوپر کوئی بحث یوں نہیں کروں گی کہ دیکھیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اگر میں نہیں کر رہی، میری فیملی نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو میں اسے پوائنٹ آؤٹ کروں گی۔ اور یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گناہ کا کام ہے اور انہوں نے کبھی ہوتے نہیں دیکھا۔ جی بالکل، گانے سننا، غزلیں سننا، مردوں کے اتنے قریب بیٹھنا، عورتوں کا مردوں کے اوپر پیسے نچھاور کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اسلام میں نہیں ہے، لیکن بہت سے مسلمان کر رہے ہیں۔ اب کر رہے ہیں تو وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی نافرمان کو بھی اتنا حقیر نہ سمجھو کہ قیامت کے دن تم اس سے بھی چھوٹے نظر آؤ، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون کب اللہ کی نظر میں اپنے کس عمل کی وجہ سے مقبول ہو جائے، یا کب اس نے معافی مانگ لی ہو اور وہ اللہ کا قرب پالے۔ یہ کہنا کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو سخت گناہ اور کفر ہے۔ تو گناہ اور کفر آج کل جو ہے وہ ہر جگہ ہو رہا ہے، جیسے کہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جو ہے ستارہ یاسین کی بہن کی بات کر رہی ہیں، سعودیہ والی کی، تو جی بالکل، وہاں پر بھی ماسک اتر گیا، میک اپ آ گیا۔ مسجد نبوی کے اندر وہ بندی فیک لشز کے ساتھ، فیک نیلز کے ساتھ یا نیل پینٹس کے ساتھ جاتی ہے اور میک اپ میں جاتی ہے، وہاں عبادت دکھاتی ہے، تو وہ تو بالکل نہیں ہو رہی، کوئی عبادت نہیں ہو رہی، کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی۔ میک اپ کے بعد اپنا فیس چھپانا اسلام میں لازم و ملزوم ہے۔ وہ بندی جو پہلے نقاب کر رہی تھی، کتنے شوہر کے لیے کر رہی تھی، اللہ کے لیے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ دیکھو دوستو، ایک بات میں یہاں بتاؤں، پھر لیندی ہو جائے گا۔ جب آپ دنیا میں کسی ایک بندے کے اوپر یا کسی بھی بندے کے اوپر، مطلب اپنی فیملی کے اوپر یا اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا بہن بھائی کسی کے اوپر بہت زیادہ ہی اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پردہ، حجاب، عزت، تمیز سب کچھ اس کی خاطر کی ہے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اسی انسان کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی عقل ٹھکانے کے لیے، آپ کو واپس ہوش میں لانے کے لیے، اسی شخص کے ہاتھوں آپ کو ایسا دھچکا دیتا ہے جس سے آپ غلطی سے، میں کہوں گی، صحیح جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ قرب الہی کو پا لیتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دکھڑے اللہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا زبردست موقع ملا تھا جناب اس بندی کو، اگر یہ سچی تھی جیسے کہ کہتی ہے، اگر یہ سچی تھی تب بھی میں ویڈیوز بناتی تھی کہ سلمہ، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ اس وقت دکھ میں ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، آپ دنیا کے آگے مت رو، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن نہیں، وہ سب مجھے لگتا ہے فیک تھا، ڈرامہ تھا، کیونکہ یہ بندی کہتی ہے کہ اس نے پردہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہوا تھا، اور وہ پردہ اس نے چھوڑا، اور اس کے بعد اب یہ فل میک اپ میں ولاگنگ کرتی ہے اور فل میک اپ میں یہ مسجد نبوی جاتی ہے۔ تو خدا را اس کے اوپر اس کا ساتھ دینے والے اور ستارہ پہ ریئیکشن دینے والے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں
کیا وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ریئیکشنز کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کا پوائنٹ آف ویو رکھا جا رہا ہے، حق اور سچ کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو حق اور سچ کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں، دونوں پارٹیز میں یہ کمی ہے۔ میں کیونکہ اب کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتی، جی بالکل نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی یہ میں آپ کو شاید اسی ریئیکشن میں یا شاید کل کے ریئیکشن میں یا اپنی کسی کمیونٹی کے ذریعے بتا دوں کہ میں کیوں بلانگ نہیں کرتی۔ خیر میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں۔ اچھا دوستو، یہ ہو گیا میں کہوں گی چیدہ باتیں، لیکن کافی پیچیدہ ہو گئیں، کافی سارا ٹائم اس میں لگ گیا۔ اب بات کروں گی میں تھوڑی سی یہاں پر ستارہ یاسین کے ابو اور امی سے ریلیٹڈ۔ جناب لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کمنٹس کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ اماں ابا کو بڑا اچھا رکھا۔ جی بالکل جی، اماں ابا کو آپ لوگوں نے بڑا اچھا رکھ لیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور گھما پھرا لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں گاڑی میں بٹھا لیا، دروازہ کھول دیا، دروازہ بند کر دیا، بڑی نیکی کی، بڑی خدمتیں کی، اور 14 سال سے جو ہے وہ سعودیہ والا بیٹا اور اس کی بیوی جو کر رہے تھے، جو سنبھال رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان 2 مہینوں کے آگے، 2-3 مہینوں کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا کا خوف کیجئے اور اس قسم کی باتیں مت کیجئے کہ 14 سال ان کی خدمت نہیں ہوئی۔ کیا 14 سال میں وہ کبھی بیمار نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، کبھی ان کی خدمت نہیں ہوگی؟ تو یہاں میں یاد دلاتی چلوں کہ دیکھیں ہمیں 13, 14, 15 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 2 سے 3 سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے تک انکل جاب کرتے تھے اور آنٹی جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جاب کرتی تھی۔ یہ آپ خود جانتے ہیں، آپ ہیٹرز بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو کہ خود آ کے بتاتے تھے کہ ستارہ کی ماں سعودیہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ تو میڈ ہیں، یہ تو میڈ کی بیٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے۔ تو آپ کی جو ہے نا وہ انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ جناب یہ خود کماتے تھے دونوں میاں بیوی اور اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اچھے سے کر رہے تھے یا برے سے کر رہے تھے، یہ لوگ اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ بقول آپ لوگوں نے خود بتایا۔ اور رہی انکل کی بات، تو انکل کی بات ہمیں انکل ولاگ سے پتہ چلی کہ 2-3 سال پہلے تک وہ خود کما رہے تھے۔ کیوں کیسے؟ وہ ایسے کہ جب جو ہے وہ یہ ستارہ کے پاس آنے کی تیاری کر رہے تھے، وہاں سلمہ کے گھر میں جب ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی تھیں، یہ بیمار بھی تھے، اور نوبت ان کے گھروں میں ہاتھا پائیوں تک گئی ہے جناب ان کی نیک پروین بیٹی بہو، وہ والی، وہ جو آپ لوگوں کی سگی ہے، جو بڑی دور بیٹھی ہے، یہاں پاکستان سے بڑی دور بیٹھی ہے۔ تو وہ بڑی نیک پروین جو تھی نا، اس نے اور اس کے ہسبینڈ نے ہاتھا پائیوں تک یہ چیزیں لے کر گئے۔ وہ بیٹا جو خود دنیا کے سامنے آ کر اپنے گناہ کو قبولتا ہے، وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ برے سلوک اور برے رویے پر اترا۔ اس وقت جب یہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور ان کا پاکستان آنے میں مشکلات تھیں، اور اس وقت جناب مریم فہد جو ہیں ان کو ستارہ یاسین نے کہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے میرے پیرنٹس کے ساتھ اپروچ کریں اور ملیں ان سے، میٹ اپ کریں ان سے، اور ان سے پیپرز لیں اور پتہ کروائیں کہ ان کے اقامے کا کتنا جو ہے وہ فی پے کرنی ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو تقریباً 2 سے 3 سال سے ان دونوں میاں بیوی کی جو ہے اقامہ فی نہیں پے کی گئی تھی، جو لاکھوں میں تھی، اور وہ یہاں سے ستارہ یاسین نے پے کی تھی۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ ابو پہلے جاب کرتے تھے، اب جو ہے نا کافی عرصے سے ابو کی جاب نہیں ہے، یعنی کہ ان کی اقامہ فی نہیں پے کر سکے، اور وہ آ ہی نہیں سکتے تھے پاکستان میں، کیونکہ ان کی اقامہ فی جو ہے وہ کئی سال سے پے نہیں ہوئی تھی۔ بہت نیک پروین جو آپ کی باجی ہیں نا، باجی نیک پروین ود باجا نیک پروین، تو یہ انہی کی نیکیاں تھیں، انہی کی خدمتیں تھیں، جن کی وجہ سے وہ دونوں بزرگ دیار غیر میں مقید تھے۔ جی بالکل، وہ غیر قانونی طریقے سے وہاں رہ رہے تھے، اللیگل رہ رہے تھے، کیونکہ جن بچوں کو انہوں نے پالا تھا، جن بچوں کو انہوں نے اس قابل کیا تھا کہ وہ اب اپنے بچے پال سکتے ہیں، جن بچوں کے انہوں نے جائیدادیں چھوڑی تھی، لیکن وہ بچے اب ماں باپ کو پال نہیں سکتے تھے۔ اور رہی بات ستارہ یاسین کی، تو 13-14 سال سے ستارہ یاسین خود بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں، اور وہ صرف اپنا گھر اور جو اپنے گھر کے حالات ہیں انہی کو گھسیٹ رہی تھیں۔ تو اب جس دن وہ اس قابل ہوئی ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنے اماں ابا کا خیال کیا، بلکہ اپنی فیملی کے بہت سے گھروں کو
روزگار جگہ کر دیا اور سب کے حالات بہت بہتر ہو گئے، جن میں سے کہ ہم ملک کاشف کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ملک وقار کی فیملی کی کامیابیاں ہیں، اور نینو کے بھائیوں کی کامیابیاں ہیں، خود نینو کی کامیابیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی سب سے بڑی دشمن، اس کی سگی بہن، اس کی کامیابیاں ہیں جو ہم سب کو دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں سیڑھی بنیاد تو ستارہ ہی ہے، مانو نہ مانو، ماننا تو پڑے گا۔ خیر دوستو، اگین میرا ریئیکشن ہو گیا ہے لیندی، پھر کروں گی مزید ٹاپکس کو کسی اور ریئیکشن میں انکلوڈ اور کور۔ اب کرتے ہیں آپ سب سے اللہ حافظ، اور جانے سے پہلے کہوں گی نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کر کے جائیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔